آج میرے لیے ذمہ داروں کی جانب سے جو موضوع منتخب ہوا ہے، ملکی حالات کو دیکھ کر مسلمانوں میں شرک کا بڑھتا ہوا جو رجحان ہے اس پہ میں بولوں گا، اور چونکہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے اس لیے مختصراً اس پر چند جملے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں سورہ مومنون کے آیت نمبر 60 سے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ کہ مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا دل لرزتا ہے، ان کا دل لرزتا ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں کتاب تفسیر القرآن کے تحت حدیث نمبر 3175 پر ایک روایت نقل کی ہے جس کی راویہ اما عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، اور جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 162 پر صحیح قرار دیا ہے۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا دل لرزتا ہے۔ اہم الذین یشربون الخمر او یسرقون، وفی روایت ویسرقون، کہ اللہ کے رسول جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا دل لرزتا ہے، لرزتا ہے، ڈرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ لوگ شرابی ہیں؟ کیا وہ لوگ چور ہیں؟ نبی نے جواب دیا تھا لا یا بنت الصدیق، اے ابو بکر کی بیٹی، ولکنہم الذین، ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں یصومون، روزے رکھتے ہیں، ویصلون، نمازیں پڑھتے ہیں، ویتصدقون، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم یخافون، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ تقبل منہم کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کا عمل قبول نہ کرے۔ اس حدیث نبوی سے جہاں بڑے بڑے مسائل ثابت ہوتے ہیں وہیں پر ایک بنیادی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، ایک مومن کا شعار ہے، ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے کہ جب وہ نیک عمل کرے تو وہ اس کے لیے ہزار جتن بھی کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ نیک عمل قبول نہ ہو۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، اور آج کا مسلمان بھی جب وہ زبان سے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتا یا شعور بھی نہیں رکھتا کہ اس کا ایک جملہ یا اس کا ایک عمل اسے اسلام سے باہر کر سکتا ہے۔ آئیے میں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ والعداد کے تحت حدیث نمبر 2621 پر موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان وقد حبطت عملك۔ اور یہ حدیث کچھ تفصیل سے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4901 پر موجود ہے کتاب الادب کے تحت۔ بہرکیف ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے، راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی نے بیان فرمایا
کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے. ایک آدمی عبادت گزار تھا, مستعد فی العبادہ, یہ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں کہ بڑا ہی عبادت گزار تھا, عبادت کرتے کرتے تھک جاتا تھا. اور دوسرا آدمی گنہگار تھا. جب ایک آدمی گنہگار کو گناہ کرتے دیکھتا تو اسے ٹوکتا, اسے منع کرتا. ایک بار ایسا ہوا کہ گناہ کرتے گنہگار کو اس آدمی نے دیکھا اور ٹوکا. اس آدمی نے کہا کہ چھوڑو مجھے اور چھوڑو میرے رب کو. اس نیک آدمی کو غصہ آیا اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم, اللہ فلاں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. جب یہ مر کر کے اللہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو یہ حق کہاں سے مل گیا, تم کو یہ اجازت کہاں سے مل گئی, تم نے یہ قسم کیسے کھا لی کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا. سنو, میں نے فلاں کو معاف کر دیا, اس کی بخشش کر دی اور تیرے اعمال کو ضائع کر دیا. یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسے الفاظ بھی نکلتے ہیں, ہماری زندگی میں ایسا عمل بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جملہ یا ایک عمل ہماری ساری زندگی کی ساری عبادت کو ضائع کر سکتا ہے. میرے بھائیوں, آج ہمارے ملک کے اندر جب 22 جنوری 2024 کو پران پرتشٹھا کا آیوجن کیا گیا, کوئی ممبئی سے آ رہا ہے, کوئی چندے دے رہا ہے, کوئی مہمان نوازی کر رہا ہے, کوئی رام للا کے درشن کے لیے آ رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا یہ ایک عمل آپ کو کہاں تک پہنچا دے گا؟ آئیے میں آپ کو سمجھنے کے لیے قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, پھر میں وقت پر آؤں گا اور حالات پر آؤں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 88 تک یہ 6 آیات ہیں جن میں 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے, جن میں 4 اولو العزم انبیاء ہیں. نمبر 1 نوح علیہ السلام, یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنے خونی رشتے پر امت کو ترجیح دی, جن کا جینا بھی رہا تو اللہ کے لیے اور مرے بھی تو اللہ کے لیے. ابراہیم علیہ السلام ہیں جو جیتے رہے تو اللہ کے لیے اور مرے بھی تو اللہ کے لیے. موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے وطن چھوڑا اللہ کے لیے اور آخری سانس بھی رکی تو اللہ کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے زندگی کا ہر وہ کام جس سے ان کی رسوائی جڑی تھی اس رسوائی کو بھی برداشت کیا اور زندگی کا مقصد بھی بنایا تو اللہ کی رضا اور خوشی کو. یہ 4 رسول ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ 18 انبیاء اور رسول ہیں, یعنی 14. اور ان سب کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے اعلان کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ بڑے انبیاء, یہ بڑے رسول أَشْرَكُوا, اگر انہوں نے شرک کیا فَلَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دے. جب ہمارا شرک کی وجہ سے نبیوں کا عمل کو ضائع کر سکتا ہے تو ہمارا آپ کا عمل کیا ہوگا؟ بلکہ اس سے بھی واضح آیت کریمہ سورہ زمر کی ہے آیت نمبر 65, اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خطاب کیا اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی جانب اور سارے رسولوں کی جانب ایک اللہ کی عبادت کی وحی کی ہے. اور آئیے فرمایا وہ نبی جو ہمارا آخری رسول ہے, جو ہمارا آخری رسول ہے, وہ رسول جو سارے رسولوں کا امام ہے, جس کی شہادت اللہ نے دی, جس کی گواہی قرآن نے دی, مزید گواہی کی ضرورت نہیں,
امریکہ آج بھی سپر پاور ہے، اور وہاں جو ہسٹورینز ہیں ان کی لمبی لسٹ ہے، ان ہسٹورینز میں ایک بہت بڑا ہسٹورین مائیکل ایچ ہائٹ، جس نے جس نے ناسا میں ایک لمبے سمے تک کام کیا، جس نے کئی کتابیں لکھی، اس کی بڑی بڑی کتابوں میں ایک بڑی پیاری کتاب ہے The 100 Persons Are Ranking of the World's Most Influential Persons۔ اس کتاب کا مطلب ہے کہ دنیا کی وہ 100 شخصیات جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ بااثر رہی، اور اس کتاب میں ایک بات اور سمجھیں کہ اس کی کتاب 1978 میں ہندوستان سے سب سے پہلے چھپی، اور پھر 1992 میں کیلیفورنیا سے اور کئی جگہوں سے چھپی، اور 2015 میں یہ بھیڑیاری کی ہوٹل ہے جس میں چاند بھائی کی ذمہ داری ہے یہ۔ The world's most influential single figure in human history لکھتا ہے کہ سماجی سطح پر اور مذہبی سطح پر جو بڑے بڑے کارنامے محمد نے انجام دیے، ایسا حسین سنگم دنیا کی تاریخ میں نہیں، اسی لیے محمد کو مانا جائے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ محمد کو نمبر 1 پر رکھا جائے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم ترین نبی ہے، اور یہ صرف قرآن کی شہادت نہیں بلکہ اس کی شہادت ان لوگوں نے بھی دی ہے جو نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کی شہادت ان لوگوں نے بھی دی ہے جو قرآن کو نہیں مانتے۔ اس کی شہادت اس جماعت نے بھی دی ہے جس نے قرآن کی مخالفت کی۔ اور ذرا سوچیں کہ ایسا نبی جو سارے نبیوں کا امام ہے، ایسا رسول جو سارے رسولوں کا سردار ہے، ایسے نبی کو خطاب کیا قرآن نے اور کہا کہ لو اشرکت، اے میرے حبیب اگر آپ نے ابھی شرک کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کی زندگی بھی تباہ ہوگی، آپ کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ ذرا سوچیں مسلمانوں، شرک کی وجہ سے نبیوں کا ایمان اگر برباد ہو سکتا ہے، شرک کی وجہ سے سارے رسولوں کا سردار برباد ہو سکتا ہے، تو کیا شرک کر کے تم آباد ہو جاؤ گے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ جب 22 جنوری 2023 کو پران پرتشٹھا کا آیوجن کیا گیا، ہمارے بہت سارے بھائیوں نے شرک کیا، کفر کیا،
ارتداد کو اپنایا، بے دینی کو اپنایا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے اس بات کو واضح کر دوں کہ رام کی کیا حقیقت ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے انڈیا کے اندر اتل سیٹھی کا، وہ اتراکھنڈ میں دا ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹوریل بیورو کے ہیڈ ہیں۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ رام ریمینز اے مائتھ، یعنی رام کی حقیقت ایک کالپنک کتھا کی، اور اس نے بڑے بڑے ہسٹورینز جو انڈیا میں مقام رکھتے ہیں ان میں سب سے پہلا نام لکھا آر پی ترپاٹھی کا، جو الہ آباد یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ میں رہ چکے ہیں۔ ان کا یہ حوالہ دیا اور ان کے حوالے سے لکھا یونیورسٹی نے کہ there is no historical evidence available of Ram، کہ رام کے وجود پر تاریخی حوالے سے ایک بھی دلیل نہیں ملتی۔ یہ آر پی ترپاٹھی نے ہسٹری میں جو ریسورسز ہوتے ہیں جیسے کوئنز، سکے، کتبات، پراتتو سمبندھی ساکش، یعنی جو اتہاسک پریپیکش میں، ہسٹوریکل سیکوینس میں جو ریسورسز ہیں ان تمام کو سامنے رکھنے کے بعد کہا تھا کہ تاریخی حوالے سے ایک بھی دلیل نہیں ملتی کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ رام کی حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد ایس سٹر جو انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ کے فارمر چیئرمین ہیں، یعنی چیئرمین رہ چکے ہیں، ادھیکش رہ چکے ہیں، ان کے حوالے سے لکھا کہ there is no evidence to prove that it is anything else except a myth۔ کہا کہ تمام دلائل کو کھولنے کے بعد، تمام دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ رام کے حقوق، رام کی حقیقت پر، رام کے وجود پر، رام کی شخصیت پر ایک بھی دلیل سپورٹ کر سکے۔ اسی لیے رام کی حقیقت ایک رام کتھا تھا۔ آگے لکھا کہ there is no also evidence historical or archaeological which proves that Ram ever existed or that ruled Ayodhya۔ یہ بہت بڑا سینٹنس ہے۔ اس نے کہا ایس سٹر نے کہ تاریخی حوالے سے اور آثار قدیمہ کتبات کے حوالے سے ایسی ایک بھی دلیل نہیں ملتی جو ثابت کر سکے کہ رام کا کبھی وجود رہا یا رام نے ایودھیا پر حکومت کی۔ تیسرا نام انہوں نے پشکر بھٹناگر کا لکھا۔ پشکر بھٹناگر کی ایک بہت مشہور کتاب ہے ڈیٹنگ دا ایرا آف لارڈ رام۔ اس کتاب کے کنکلوژن کے روپ میں آخری سینٹنس لکھا کہ رام ریمینز اے مائتھ، کہ رام کی حقیقت ایک کالپنک کتھا تھی۔ اور چوتھے نمبر پر جس ہسٹورین کا نام لکھا وہ لکھا آر ایس بھشٹ کا، جو آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں۔ ان کے حوالے سے لکھا کہ it will be difficult to prove their existence، کہ تمام دلائل کو، تمام ثبوتوں کو، تمام ریسورسز کو سامنے رکھنے کے بعد یہ مشکل ہو رہا ہے، بلکہ ناممکن سا ہو گیا ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ رام کا کبھی وجود تھا۔ It will be difficult to prove their existence۔ رام اور رام سے متعلق باتوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک بھی دلیل نظر نہیں آتی۔ اسی لیے اتل سیٹھی نے اپنے اس آرٹیکل کے لاسٹ میں لکھا کہ رام ریمینز اے مائتھ ایٹ لیسٹ ان دا آئیز آف ہسٹری۔ اور یہی بھی انہوں نے اپنا آرٹیکل ختم کیا ہے کہ تاریخ کی نظروں میں اتنا تو ماننا ہی ہوگا کہ رام کی حقیقت ایک رام کتھا تھا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، بڑے بڑے ہسٹورینز نے، بڑے بڑے رائٹرز نے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز نے یہ کہا کہ رام کی حقیقت ایک رام کتھا کی ہے، اور آج کا کتھا کتھی چترویدی مسلمان کہتا ہے
کہ ہم رام کو آدرش مانتے ہیں. وہ سوچا تک نہیں کہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 21 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جس قرآن نے نبی کو آدرش قرار دیا، جس اللہ نے محمد کو آدرش قرار دیا، آج اسی اللہ کو ماننے والا، آج اسی نبی کو ماننے والا، آج اسی قرآن کی تلاوت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ہم رام کو آدرش مانتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ 1937 میں یعنی ملک آزاد ہونے سے پہلے 1937 میں جب کانگریس کی گورنمنٹ بنی تھی انڈیا کے اندر برٹش ریجن میں، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ایک پیپر نکلتا تھا دی ریجن. گاندھی جی اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. 27 جولائی 1937 کا آج بھی اگر آپ ایڈیشن دیکھیں آپ کو آن لائن مل جائے گا. میں اتل سیٹھی کا آرٹیکل کی جو بات کر رہا تھا وہ 14 ستمبر 2007 کے حوالے سے آپ کو آن لائن مل جائے گا. اور یہ جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں گاندھی جی کی بات کہ دی ریجن کے 27 جولائی 1937 کے ریجن میں آپ کو مل جائے گا. گاندھی جی نے اس کے فرسٹ پیج پر، فرنٹ پیج پر ایک شیرشک قائم کرنے کے بعد کنکلوژن لکھا تھا کہ ہندوستان میں حکومت کیسی ہو. اس موقع سے انہوں نے کہا تھا کہ I can't give you the reference of Rama and Krishna because they were not historical persons, but to present to you the names of Abu Bakr and Umar because they were masters of a vast empire, yet they lived a life of austerity. گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں میں تمہارے سامنے رام اور کرشن کا حوالہ نہیں دوں گا کیونکہ رام اور کرشن یہ تاریخی حوالے سے متحقق شخصیات نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے ان کا وجود نہیں ہے. اور میں اس موقع سے ہندوستان میں حکومت کیسی ہونی چاہیے، ہندوستان کیسے آگے بڑھے، ہندوستان کیسے ترقی کرے، اس کے لیے میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کا نام لوں گا. اور اس کی انہوں نے وجہ بتلائی کہ ابو بکر اور عمر یہ وہ بڑی شخصیات ہیں جو ہندوستان جیسے نہیں ایک بہت بڑے سامراج، ایک بہت بڑی حکومت، ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے. تب بھی ان کی زندگی تپسیا کی گزری، تب بھی ان کی زندگی فقیری کی گزری. تو میرے بھائیو ذرا سوچو کہ ایک آدمی جو نبی کو نہیں مانتا، ایک آدمی جو اسلام قبول نہیں کرتا، ایک آدمی جو مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں ہے، ایسا شخص بھی کہتا ہے کہ حکومت ویسی ہونی چاہیے جیسے صدیق نے چلائی تھی، حکومت ویسی ہونی چاہیے جیسے فاروق نے چلائی تھی. اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم رام کو آدرش مانتے ہیں. یقیناً اسلام تمام مذاہب کو عزت کی نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن اسلام شرک کی آمیزش برداشت نہیں کرتا. بلکہ اس سے بھی واضح بات میں ایک بات آپ کے سامنے کہوں کہ انڈیا کے جو بڑے بڑے ہسٹورینز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، ان میں سب سے بڑا نام رومیلا تھاپر کا ہے. اینشینٹ ہسٹری میں انڈیا میں ان سے بڑی ہو ہسٹورین کوئی نہیں پائی جاتی. اور صرف یہی نہیں کہ ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر بھی ان کی لکھی ہوئی بکس ہسٹری کی، اسپیشلی اینشینٹ ہسٹری کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو نصاب ہے، میرا سلیبس ہے، اس میں پرسکرائب ہے. تو رومیلا تھاپر نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ہسٹوریکل پرسپیکٹو آن دی اسٹوری آف رام، کہ رام کی کہانی پر ایتہاسک پیج یعنی رام کی کہانی پر تاریخی نقطۂ نظر. اس میں انہوں نے ڈی این جھا، ایم اطہر علی، آر ایس شرما، سورج بھان اور ایم اطہر علی جیسے اور لوگ جو آرکیولوجیکل سروے کیے تھے انڈیا میں ہسٹری کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، ان تمام کے دلائل کو
کے اکٹھا کیے ثبوتوں کو سامنے رکھنے کے بعد کہا تھا رومیلا تھاپر نے کہ there is no evidence to prove or to support the theory a Ram temple even existed at the site where the Babri Masjid was built in 1528 1529. کہا کہ تمام دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد ایک بھی ایسا ثبوت نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ رام مندر کبھی بھی اس جگہ تھا جہاں پر 1528 یا 1529 میں بابری مسجد بنی تھی. آج بھی رومیلا تھاپر کا یہ آرٹیکل 21 فروری 1993 میں آپ کو کئی پیپرز میں چھپا ہوا نظر آ جائے گا اور آن لائن بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو ذرا سوچو مسلمانوں کہ تم کیا تھے اور ہو کیا گئے. ایک بات میں آپ سب سے ادب میں کہتا ہوں, آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کیا کریں, ان کی تعداد کم ہے, مسلمان کیا کریں, ان میں تعلیمی پسماندگی ہے. مسلمانوں تاریخ دیکھو, جب 1206 میں ہندوستان کے اندر سلطنت پیریڈ بنا, سلطنت قائم ہوئی, تو 1206 سے 1526 تک پورے ہندوستان میں ایک سامراج تھا وجے نگر امپائر کے نام سے جو غیر مسلم حکومت تھی, اور پورے ہندوستان پر تمہاری حکومت تھی. کیا اس وقت تمہاری تعداد زیادہ تھی؟ پورے ہندوستان پر تمہاری حکومت تھی, پورے پاکستان پر تمہاری حکومت تھی, بنگلہ دیش پر تمہاری حکومت تھی, برما پر تمہاری حکومت تھی, افغانستان کے کابل اور قندھار تک تمہاری حکومت تھی. کیا تمہاری تعداد اس وقت زیادہ تھی؟ نہیں تھی. اس لیے مسلمانوں کمی کا, تعداد کی کمی کا رب لگانا ختم کرو, اپنے آپ کو سنبھالو, سمجھو اور یہ عزم کرو کہ ہم کل بھی مسلمان تھے, آج بھی مسلمان ہیں, اور قیامت قائم ہونے تک ہماری نسل مسلمان ہے. اسلام مٹنے نہیں, اسلام قائم رہنے آیا ہے. جو مٹانا چاہتے ہیں ان کو محبت کی زنجیر میں جکڑنے آیا ہے. جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں ان کے سامنے محبت کا پیغام دینے آیا ہے. جو لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں انہیں محبت کے آغوش میں دینے آیا ہے. ہم کل بھی محبت کے پرچارک تھے, آج بھی پرچارک ہیں, اور قیامت کے صبح تک ہم ایک کلمہ بلند کریں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ, جو باتیں میں کہہ رہا تھا, ایک بات آپ اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیجیے کہ نبی کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے دور نبوی, دور صحابہ, دور تابعین اور عثمانی امپائر خلافت عثمانیہ جو 1924 تک کسی نہ کسی صورت میں قائم تھی. اس کا نتیجہ ہے, اس کا محصول ہے کہ ہم سے نفرت بھی کرتا ہے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں. اسلام نفرت کو مٹانے اور محبت کا پیغام عام کرنے آیا ہے. اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کی ہر ممکن مدد کریں. اسلام اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اگر ہماری کوئی غیر مسلم بہن بیمار ہے اسے ہاسپٹل میں پہنچائیں, آپ اپنا خون دے کر اس کی زندگی کی حفاظت کریں, ہر طرح سے اس کا تعاون کریں. اگر اس کی عزت پر کوئی مسلمان بھی ڈاکہ ڈالتا ہے اس مسلمان کو بھی قانون کے حوالے کریں اور اس غیر مسلم بہن کو انصاف دلائیں, اور انصاف کی جو بھی وسائل کر سکتے ہیں ان تمام وسائل کو اپنائیں. لیکن اسلام شرک کا حکم آپ نہیں دے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سرسوتی پوجا تھی, کئی پوجا ہوتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے بچے جب جاتے ہیں اسکولوں میں تو پوجا پر بیٹھ جاتے ہیں, یہ شرک ہے. آپ
اس کے لیے چندہ نہیں دے سکتے ہیں، مالی اعتبار سے غیر مسلم بھائیوں کی مدد کیجیے، آپ پاس میں بیٹھائیے، کھانا کھلائیے، مالی مدد کیجیے، لیکن آپ پوجا کے لیے چندہ نہیں دے سکتے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب السنہ کے تحت حدیث نمبر 4621 پر موجود ہے، اور سنن ترمذی کتاب صفحۃ القیامہ کے تحت حدیث نمبر 2521 پر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ میں حدیث نمبر 380 پر صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کا راوی ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوستی بھی کرتا ہے تو اللہ کی، جو محبت بھی کرتا ہے اللہ کی، وابغض للہ، اگر وہ دشمنی بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، وعطا للہ، اگر مال دیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور مال روکتا بھی ہے تو اللہ کے لیے۔ آپ مال دیں تو اللہ کی رضا کے لیے، بالکل غیر مسلم بھائیوں کی، غیر مسلم ماؤں کی مدد کے لیے آپ پیسہ دیں، آپ چندہ کریں، بالکل صحیح ہے، بلکہ یہ کرنا ہے آپ کو، لیکن آپ چندے کے نام پر، پوجا کے چندے کے نام پر آپ پیسہ نہیں دیں، وہ منع للہ، اللہ کے لیے آپ کو نہیں دینا ہے۔ اگر دیتے ہیں تو یہاں پر اسلام کا اصول ٹوٹتا ہے۔ میں آپ کو بس دو باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور بات چاہوں گا کہ مختصر انداز میں ختم کروں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی جاتے ہیں، پوجا میں بیٹھ جاتے ہیں، تعجب کی بات ہے، یہ ہندوستان جس میں ایک لمبی تاریخ رہی ہے مسلمانوں کی، آج کا مسلمان اس تاریخ کو فراموش کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور تعجب کریں آپ، کیا منظر تھا، کیا ہماری شان تھی، کیا اسلام کا اصول تھا، اور مسلمان کیسا جھری اور بات ہوا کرتا تھا۔ جب ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا تو تقریباً 8.5 سال کے بعد ہمارے ملک کے فرسٹ پرائم منسٹر پنڈت نہرو نے شاہ سعود، جو سعودی عرب کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کو انہوں نے ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ 26 نومبر 1955 کو وہ ہندوستان تشریف لائے، اور 12 دسمبر 1955 کو یہاں سے واپس ہوئی۔ کل 17 دن انہوں نے ہندوستان میں قیام کیا اور وزٹ کیا، اور اس کا لمبا واقعہ عبدالسلام نعمانی مجددی کی کتاب ہے تاریخ اتار بنارس، اور یہ عبدالسلام مجددی، ان کی یہ کتاب 1948 میں چھپی، اور 1958 میں سیکنڈ ایڈیشن آیا، فورتھ ایڈیشن اس کا 1968 میں آیا، 2016 میں اس کا لیٹسٹ ورژن ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس واقعے کا ذکر ملے گا، اور جامعہ اسلامیہ بنارس کے ریکٹر شیخ اسد اعظمی نے ایک مضمون لکھا ہے جو کئی اخباروں میں چھپا اور کئی رسالوں میں چھپا، اور آپ آن لائن بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں اس کا پورا واقعہ ہے۔ برگر میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب شاہ سعود ہندوستان آئے تو 4 دسمبر 1955 کو ان کو بنارس جانا تھا۔ بنارس آئے، جب وہ گزر رہے تھے تو پنڈت نہرو نے اور ان کی پوری ٹیم نے جس راستے سے گزر رہے تھے، اس راستے میں پڑنے والے تمام مندروں کو ڈھک دیا گیا تھا، اور جتنے گھر تھے، جتنی عمارتیں تھیں، ان سب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ مہاراجہ کے ہاں وہ مہمان بھی بنے۔ اسی موقع سے مولانا نذیر بنارسی نے ایک پوری نظم کہی تھی، جس میں ایک شعر بڑا مشہور ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ادنا سا غلام ان کا گزرا تھا بنارس سے، ادنا سا غلام ان کا گزرا تھا بنارس سے، منہ اپنا چھپاتے تھے کاشی کے صنم خانے۔ ایک وقت تھا کہ ایسی جگہوں پہ ہم جاتے بھی تھے تو اپنی شان کو برقرار رکھتے ہوئے جاتے تھے، اور آج ہم درشن کرنے جا رہے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سناتنی مسلمان ہیں۔ یقیناً ہم
ملک کے ہر باشندے سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت، اس کی سلامتی یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک مومن ہونے کے ناطے بھی اور ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے بھی۔ لیکن ذرا سوچو کہ وہ منظر کیا تھا اور آج ہمارا منظر کیا ہے۔ اسی 2023 میں 9-10 ستمبر کو جب G20 کا سمیلن دہلی میں ہوا، جو 20 ممالک کے سربراہ آئے، اس محمد بن سلمان بھی تھا۔ 10 ستمبر کو جانا تھا گاندھی جی کے سمادھی پر، راج گھاٹ سب گئے، لیکن ایک ایسا مسیحا، ایک ایسا سپوت، ایک ایسا ہیرو جس کو زمانہ محمد بن سلمان کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اخلاقی گراوٹیں ہو سکتی ہیں، اخلاقی کمیاں ہو سکتی ہیں، گناہ سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن ذرا دیکھو مسلمانوں، وہ موحد تھا، سچا مسلمان تھا جو نہیں کیا۔ اور آج تم ملاپڑ کرتے ہو، مردیوں پر مانا چاہتے ہو، شرک کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر ہم سرفرازی چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، تو ہمیں جیسے کل ہم تعداد کم تھی، ہماری عزت بحال ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں موحد بننا ہوگا، ہمیں سچا اور پاکا مسلمان بننا ہوگا۔ بس تعلیمی بیداری پر 2 لفظ کہہ کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، چونکہ ٹائم آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کیا کریں، کہیں پولیس ہمارا ساتھ نہیں دیتی، کہیں کہتے ہیں ہماری تعداد کم ہے۔ ایک بات کہہ کر کے آپ کے سامنے بات ختم کروں گا۔ سپریم کورٹ میں آج بھی ایڈوکیٹ ہیں انجنا پرکاش، جو پٹنہ ہائی کورٹ کی جسٹس تھی۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 7 اپریل 2020 کو، کورونا کے جسٹ بعد، کہ there was a time fake news was used to target Hindus for spreading diseases۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امریکہ میں ایک وقت تھا کہ وہاں پر جو بیماریاں پھیلی، ان بیماریوں کا سبب ہندوستانیوں کو قرار دے کر ہندوستانیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس آرٹیکل کے سب ہیڈنگ کے طور پر انجنا پرکاش لکھتی ہیں کہ racist, a communal poison was backed by a section of media and intelligentsia. He has been happened a staple of politics۔ کہا کہ وہاں دھارمک جو بھاونائیں ہوتی ہیں، نسل کے نام پر جو پکشپات ہوتا ہے، اس کو ہوا دیا جا رہا تھا، اور وہاں کی میڈیا اور جو انٹلیکچوئلز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، ان کے ذریعے اس کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں ایک لمبے سمے تک اس پر کافی ہو ہلا ہوا، تو انجنا پرکاش دی ورلڈ ایک پیپر نکلتا ہے امریکہ میں 1907 کی ایڈیشن کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ ایک میتھوڈسٹ بشاپ تھے جیمس ملز تھوبن، جو انڈیا کے اندر 30 سال رہ کر گئے تھے۔ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بلین ریویو نے چھاپا تھا اور اس کے حوالے سے انہوں نے کوٹ کیا، کہا کہ جیمس ملز تھوبن نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہندو امیگریشن ٹو دا کاسٹ واز ریسپانسبل آف plague, germs, disease, cerebrospinal meningitis and other diseases have been sweeping the country. South Asians were living in the hopes of escaping the plague, the germs of which they carry with them۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ کہتی ہیں جیمس ملز تھوبن کے حوالے سے کہ جب ہندوستان کے لوگ ہندوستان چھوڑ کر ویسٹ کوسٹ کے علاقے میں آ رہے ہیں، امریکہ میں آ رہے ہیں، تو وہاں جو بیماریاں پھیلی ہیں، وہ بیماریاں وہ لے کر کے آ رہے ہیں، اور ان ہندوستانیوں کی وجہ سے ہمارا امریکہ برباد ہو رہا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ وہاں پیسیفک ایک منتھلی میگزین ہے،
اس میں فراڈ لوکری نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بلکہ دول کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا جو ہینری ڈیسکی پیری جو پاگٹ ساؤنڈ کے حوالے سے تھا، پاگٹ ساؤنڈ وہاں کا پیپر ہے، اس کے حوالے سے لکھا کہ ہینری ڈیسکی پیری ایک آرٹیکل ہے، اس میں سب لکھا تھا کہ ہندو ہارٹس انویڈنگ دا اسٹیٹ، کہ ہندوستان کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے امریکہ پر حملہ کرے، یہاں تک کہ 16 ستمبر 2006 کو جو وینکوور کا جو ورلڈ ہے اس کے حوالے سے لکھا کہ دا ہندو انویژن، یعنی ہندوستان کے لوگ یہاں سازش کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے امریکہ پر حملہ کریں، بلکہ 13 اگست 2006 کو 1906 کو وہاں دو وینکوور کا پیپر ہے دا ورلڈ، اس کے حوالے سے لکھا کہ all parties opposed to Asiatics، کہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں امریکہ کی ساری پارٹیاں ان کی مخالفت کی ہیں، یہاں تک کہ وینکوور میں ایک پارٹی بنائی گئی تھی جس کا نام تھا ایشیاٹک ایکسکلوژن لیگ، کہ آپ ہم کو جتائیے، ہم امریکہ کے پاور میں آئیں گے تو ہندوستانیوں کو نکال باہر کریں گے، اور ایک ٹکٹ بکا تھا اس پر لکھا تھا کہ فار یور چلڈرن سے ووٹ دا ایشیاٹک ایکسکلوژن لیگ، یعنی اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے آپ ہماری پارٹی کو ووٹ کاسٹ کیجیے۔ اس طریقے سے زہر بھرا گیا کہ دا ورلڈ 4 ستمبر 1906 کے حوالے سے انجنا پرکاش لکھتی ہیں کہ امریکہ میں دنگا ہوا، لکھا کہ that night 200 Asiatics or Indians were confined to the city hall and the rest fled not to return۔ لکھتی ہے انجنا پرکاش کہ 200 ہندوستانیوں کو ایک سٹی ہال میں بند کر دیا گیا، تڑپ کر کے مر گئے، اور باقی لوگ جو امریکہ سے بھاگے تو پھر وہ امریکہ واپس نہیں گئے۔ میرے بھائیوں، اس موقع سے ایک بہت سینسٹیو سینٹینس انہوں نے لکھا، انجنا پرکاش نے لکھتی ہے کہ not a single person was accused، کہ ایک بھی دنگائی ایسا نہیں تھا جس پر وہاں کی پولیس نے FIR درج کیا، بلکہ آگے لکھا کہ the police were helpless and all authority were paralyzed۔ لکھا کہ پولیس ساکت دم بخود تماشائی تھی، خاموش تھی، اور پرشاسنک بیوستھا دھرا کا دھرا رہ گیا، کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو وہاں پر ہندوستانیوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے گھر جلائے گئے، ان کی پراپرٹی جلائی گئی، ان کو جان سے مارا گیا، کیا پولیس نے ایکشن نہیں لیا؟ کیا کیا وہاں کے لوگوں نے، کیا کیا ہندوستانیوں نے؟ کچھ ہندوستانی لوگ وہاں ڈٹ گئے اور اس کا مقابلہ ایسے کیا کہ آج اسی مقابلے کا نتیجہ ہے کہ امریکہ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ انڈین ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، اگر لوگ ہمت ہار جاتے، بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیتے، تو آج وہاں کی وائس پریزیڈنٹ انڈین نہیں ہوتی۔ آج آپ بریٹن کو دیکھیں، وہی بریٹن جس نے ہم پر تقریباً 100 سال تک گورن کیا، جس کی حکومت 100 سال تھی، وہاں کا پرائم منسٹر ہمارا رشی سنک، ہمارا ہندوستانی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تعلیم سے ممکن ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اگر چاہتے ہیں عزت کی زندگی جینا تو فقیری برداشت کر لیجئے، غربت برداشت کر لیجئے، رسوائی برداشت کر لیجئے، اور اپنے بچوں کو پڑھائی کے میدان میں آگے لائیے۔ انشاءاللہ کوئی ہوئی حکومت، کوئی ہوئی سلطنت اور کوئی وقار ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں رہے گا۔ اور ہم مسلمان جس طرح سے سر اٹھا کر کل جیتے تھے، آج بھی جیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہم جیتے رہیں گے، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سینے سے لگا کے رہیں گے۔ اسلام زندہ باد، ہم سبھی ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ ہم انہیں چند کلمات کے ساتھ باتیں ختم کرتے ہیں اور اخیر میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم
موت آئے تو کلمے کے ساتھ بحر ایمان موت آئے اور اے اللہ